ملک کی اسٹیبلشمنٹ موجود تھی اور پورے اجلاس کو سرحد کی گورنمنٹ نے بھی بریفنگ دی، فوج نے بھی بریفنگ دی، 7 گھنٹے تک یہ اجلاس چلا اور اس وقت بھی اپنے موقف کی وکالت کرنے والا میں اس پورے ماحول میں تنہا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے ان پر واضح کیا کہ زمینی تصویر مت دکھاؤ ہمیں پتا ہے فاٹا کا نقشہ کیا ہے، ہمیں پتا ہے فاٹا میں کتنی قومیں رہتی ہیں، ہمیں پتا ہے وہاں کتنی ایجنسیاں ہیں، ان ایجنسیوں کی آبادی کتنی ہے، ہمیں معلوم ہے کہاں پر کتنی فوج ہے، کہاں پر کتنے عسکریت پسند ہیں، ہمیں پتا ہے جنگ کہاں کہاں ہو رہی ہے، تمہارے اور ان کی پوزیشن کیا ہے۔ یہ زمینی تصویر ہمیں دکھانے کی ضرورت نہیں، یہ بتاؤ 2001 سے جس پالیسی کا آپ نے اعلان کیا تھا، جس پالیسی پر آپ گامزن ہوئے تھے، اس سے آپ نے ملک کو اور اس خطے کو خطرات سے بچا لیا ہے، اس دہشت گردی سے محفوظ کر لیا ہے، یا اس سے زیادہ آپ اس دلدل میں پھنستے چلے گئے ہیں اور آپ آج ملک کی سلامتی کا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ اگر 2001 میں شروع کی جانے والی پالیسی کا نتیجہ آج 2008 میں ملک کی سلامتی کے سوال پر نتیجہ خیز ہو رہا ہے تو مان لو کہ جس پالیسی کا آغاز ہوا تھا وہ غلط تھا، اس پر چلنا اور اس کو دوام و استمرار دینا بھی اسی طرح غلط تھا جس طرح اس کا آغاز غلط تھا۔ آپ کی دعاؤں سے 7 گھنٹے کی اس تفصیلی بحث کے بعد بالآخر اس پورے اجلاس میں جس میں سیاستدان، جس میں اسٹیبلشمنٹ، جس میں بیوروکریسی، تمام متعلقہ ادارے موجود تھے، متفقہ طور پر اس بات کو تسلیم کر لیا کہ فضل الرحمان جس مشکل کی بات کر رہا ہے ہم اس مشکل کو تسلیم کرتے ہیں اور اس مشکل کا حل سیاسی طور پر تلاش کرنے کو اتفاق کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تاج ختم نبوت، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، اتحاد علماء ملت۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ہم نے اس بات پر اصرار کیا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے، اتفاق رائے کے بعد اب پالیسی کو تبدیل کیا جائے، تو اس موقع پر مشرف کے خلاف واحد کی تحقیق نہیں کرائی، مجھے بلایا، تمام بڑی جماعتیں آپس میں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے ان سے پوچھا کہ حکومت سازی، کسی حکومت کا جانا اور کسی کا آنا، مدرسہ اور مذہبی تنظیمیں سب میں آئیں گی تو کوئی آپ کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا، لہٰذا اپنی ترجیحات پر آپ کو زور دینا ہے۔ اور اس حوالے سے میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ میڈیا سے بھی کوئی بڑی توقع نہ رکھیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا پورا سیاسی ماحول، ہمارے ملک کا پورا سیاسی ماحول، سیاسی جماعتیں، میڈیا بین الاقوامی ماحول کے دباؤ میں ہے۔ جب ہماری پوری ملک کی سیاست، ہماری ملک کی ذرائع ابلاغ، ہمارے ملک کا سیاسی ماحول بین الاقوامی سیاسی ماحول کے دباؤ میں ہو تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ پھر مذہبی جماعتوں نے اپنے مستقبل کے بارے میں خود سوچنا ہے اور کسی کے اوپر تکیہ نہیں کرنا ہے۔ اپنی ترجیحات کو سامنے رکھیں۔ معروضی سیاست آتی ہے اور گزر جاتی ہے، ہمارے اور آپ کے لیے معروضی سیاست کی کوئی اہمیت اب نہیں ہے۔ ہم آج دین اسلام کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم آج مذہب اور مذہبی طرز معاشرت کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم آج مذہبی قیادت کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم آج داڑھی اور پگڑی اور اس کی ترجیحات کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ لہٰذا اپنی ترجیحات کا پہلے تعین کر لو، ہماری ترجیحات کیا ہے۔ اور میں یہ بھی آشا دینا چاہتا ہوں
کہ ہمارے باہمی انتشار کی وجہ سے ہر شخص ایک مخصوص دائرے میں بیٹھ کر مجتہد بن جاتا ہے۔ یہ دور اپنے تئیں اجتہاد کا دور نہیں ہے، یہ دور مشاورت کا دور ہے۔ دو باتوں پر ہمیں اتفاق ضروری ہے، دو باتوں پہ، ایک یہ اسلام اور امت اسلام نشانے پر ہے، ہم نے اپنے اسلام کی جنگ کیسے لڑی۔ دوسرا یہ کہ ہمارا اس حوالے سے دشمن مشترک کون ہے، اس کا تعین کرنا ہے۔ اگر امریکہ اور عالمی استعمار ہماری نظر میں اسلام اور امت اسلام کے خلاف ایک جارحہ اور ظالم قوت ہے، اس کو ہم نے ہمیشہ مسلم کش کہا ہے، تو یہ دو باتیں ہمارے درمیان اتفاق رائے کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد بات رہ جاتی ہے اختلاف نظر۔ جب بنیاد اور اساس پر ہمارا اتفاق ہو تو اختلاف نظر جہاں جہاں جس شکوں پر ہے وہ محتاج مشاورت ہے، محتاج مبارزت نہیں۔ ہم اپنی توانائیاں کبھی ایک دوسرے کے خلاف صرف نہیں کریں۔ مجھے بعض لوگ بہت سی شکایتیں پہنچاتے ہیں، تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ میں اپنی توانائی اس رخ میں صرف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ادھر سے آنے والی گرم ہوائیں اس کو برداشت کر لوں گا، لیکن یہاں سے ان کی طرف کوئی ایسا پیغام نہیں بھیجوں گا جس سے کہ ہماری توانائیاں بھی جا سکیں۔ لہذا آج دور ہے اپنی ترجیحات کے تعین۔ میں صرف ایک پیغام اپنی مذہبی دنیا کو دینا چاہتا ہوں۔ متحدہ مجلس عمل اس حوالے سے ایک وحدت امت مسلمہ کا ایک متفقہ پلیٹ فارم کیوں ٹوٹا، کس کی وجہ سے کمزور ہوا، میں نے ابھی تک اس حوالے سے بھی کوئی تنقیدی گفتگو نہیں کہ بیان ہو جائیں گے کسی کے خلاف، کوئی ہم پہ الزام لگائے گا، پہ ہم الزام لگائیں گے۔ ہم مسلسل دعوت دے رہے ہیں کہ اگر 2001 میں اس وحدت کی ضرورت تھی تو آج اس سے بڑھ کر اس وحدت کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا ہم دعوت ہی دے سکتے ہیں، دعوت دینے والا دعوت ہی دے سکتا ہے، قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اور ماشاءاللہ ایک طرز تغافل ہے سب تم کو مبارک، ایک طرز تمنا ہے سب ہم کیا کریں۔ ہمارا کوئی گناہ نہیں، ہم نے مقررہ تحریر کے حوالے سے یہی بات کی کہ یہ مسئلہ اتنا اہم نہیں جتنا ملک کی سلامتی کا سوال اہم ہے، لہذا اس ترجیح پر اول نظر ہونی چاہیے۔ یہ معاملات آتے ہیں اور گزر جائیں، آج مسئلہ حل ہو گیا، ہمارے رائے کے خلاف حل ہو گیا، اس کے باوجود ہمیں لوگ ہم کوئی جھگڑا کس سے نہیں کرتے، ہم وکیلوں سے بھی کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہتے، وکیلوں سے بھی ہم کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہتے، وکیلوں میں بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ اتفاق کرنے والے بھی ہیں، ہمارے ساتھ اختلاف کرنے والے بھی ہیں، لیکن ہم وکیلوں سے کیوں